زینب جی چاہتا ہے زیارت کے لیے حسین کے حرم میں چلی جاتی ہے. کبھی تھوڑا سا تجربہ کرنا ہو، رش زیادہ ہو، بہن کو بھائی نہ ملے، بیٹی کو باپ نہ ملے، وہ بھیڑ میں گھبرا جاتی ہے. خبر اسے ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد مل جائے گا. وہ بار بار لوگوں سے پوچھتی ہے کسی نے میرا پاپا دیکھا ہے؟ میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں قافلے میں آئی تھی، فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں، باپ کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے آئی تھی. پاپا نے کہا تھا بیٹا زیارت کے بعد یہاں آ جانا، میں تیرا انتظار کروں گا. میں بڑی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، مجھے میرا باپ نہیں مل رہا. مومنین کوشش کرتے ہیں اس بچی کو زیادہ تکلیف نہ ہو، جتنی جلدی ہو سکے اس بچی کا باپ مل جائے. اگر دیر ہو جائے خواتین قریب کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کہتی بیٹا تو نہ گھبرا، ہم کوشش کر رہے ہیں، تیرا بابا تجھے مل جائے گا. نجف میں بیٹھ کے ہائے حسین ہائے علی غربت کہہ دینا. آج 1400 سال کے بعد ایک شیعہ کی بیٹی کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شیعہ میرا بات ڈھونڈ کے لے آئے گا. شام کے بازار میں لاشوں کی بھیڑ سے گزری ہوئی علی کی اور حسین کی بیٹیاں رو رو کے قاتل سے پوچھ رہی تھی کسی نے میرا بابا دیکھا ہو، کسی نے میرا غازی دیکھا ہو، کسی نے میرا اکبر دیکھا ہو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. بعد از مجلس یہی سے جلوس برآمد ہو کے مولا امیر المومنین کے حرم کا دروازہ باب توسی پہ جائے گا. وہاں سے ہم لہو کا پرسہ پیش کرتے ہوئے مولا کے حرم کی جانب بڑھیں گے. کوشش کرنا یہ آخری رات ہے علی کی. مہمان رہے ہو تم باپ اور بیٹے کے، ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق امیر المومنین کو پرسہ ضرور پیش کرنا. انشاءاللہ کل ٹھیک 9:30 بجے اسی جگہ پہ 10 بجے 9:30 بجے پھر مجلس ہوگی. جو ذکر باقی رہ گیا وہ اس میں مسلسل ہو جائے گا. باپ کی شاہی دیکھنے آئی تھی مدینے سے کوفہ علی کی بیٹی. مجھے حکم دیا ہے حامد شاہ جی نے، سید عمران شرازی نے، میر ابو صالح، ان 3 سیدوں نے مل کے حکم دیا ہے کہ آج پوری سنانا علی کی غربت. میں صدا سے معافی مانگ کے علی کی غربت کا آغاز کرنے لگا ہوں. کوفے میں شاہی ہو گئی امیر المومنین کی. ہر طرف سے یا امیر المومنین کی رضا بھائی آوازیں آنی شروع ہو گئی. جب امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ کوفہ میں میرے شیعہ آباد ہو گئے، علی کو خبر ہو گئی کہ اب کوفہ میں مدینے جیسے حالات نہیں رہے. امیر المومنین نے ایک خط اپنے بیٹے حسن کو لکھا، حسن کوفہ میں امن بحال ہو گیا ہے، حسن بہنوں کو لے کے کوفہ آ. میں نے پڑھی خط کی پہلی سطر میں، دوسری سطر پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ہائے کہے گا. علی کی دوسری آواز آئی، علی نے خط میں لکھا جب زینب سفر کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہ اونٹنی جس پہ محمد سواری کیا کرتے تھے اس اونٹنی کو گھر لے کے جانا، زینب کو اونٹنی پہ بیٹھنا سکھانا. کیونکہ جب مسجد نبوی کے تعمیر ہو رہی تھی تو امیر المومنین کے گھر کے دروازہ رکھنے کا جب وقت آیا تو رسول نے فرمایا تھا کہ گھر کا دروازہ اتنا بلند کرنا کہ کوئی سواری گزر سکے. علی نے رو کے کہا تھا یا رسول اللہ ہاشمی سواریاں گھروں میں نہیں باندھتے. رسول نے فرمایا کبھی مشکل آ بھی جاتی ہے، پرداداروں کو سفر کرنا ہوتا ہے. امیر المومنین نے کہا حسن اونٹنی کو گھر لے کے جانا، میری زینب کو اونٹنی پہ بیٹھنا سکھانا. جب میری زینب کو اونٹنی پہ سفر کرنا آ جائے پھر میری بیٹیاں لے کے مدینہ سے کوفہ آنا. امیر المومنین کا حکم تھا. مولا حسن نے اطاعت کی، بہنیں لے کے بھائی مدینے سے چل پڑے. خبر امیر المومنین کو ہو گئی کہ میرے بیٹے میری بیٹیوں کو لے کے مدینہ سے آ گئے. امیر المومنین نے کوفہ میں اعلان کروایا پہنچ رہی ہے میری بیٹی، کسی عورت کا کوئی بچہ بھی چھت پہ نہ آئے. جنہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے وہ 1 دن پہلے کر لینا، مجھے کوئی مرد بازار میں نظر نہ آئے.
मेरी ज़ैनब पहली बार कूफे आ रही है। मैंने पहली बार कूफे कहा तो नहीं रोया। मैं अगली सदर पढ़ूं, ज़ैनब पहली बार मदीने से बाहर आ रही है। ज़ैनब ने आज तक सिर्फ नाने की हवेली देखी है। मेरी पर्दादार बेटी पहली बार सफर के लिए आ रही है। ऐसे ना हो कूफे में रश हो, मेरी ज़ैनब घबरा जाए। कूफे में मनादी हो गई, लोग अपने अपने घरों में महसूर हो गए। औरतें कह रही थी अली की बेटियां आ रही हैं, अली की बेटियां आ रही हैं, अली की बेटियां आ रही हैं। कोफा शहर का सदर दरवाजा था। अमीर अल मोमिनीन की नजरें मदीने के रास्ते पे थी। थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि गर्द फट रही है, कुछ सवारियां बढ़ रही है। अली की अबा कूफे की रेत पे खत कर रही थी। अली बढ़ते बढ़ते उस महमल के करीब गए जहां अली की पर्दादार बेटी बैठी थी। ज़ैनब के महमल को रोका गया। अमीर मोमिनीन ने ज़ैनब के महमल के करीब खड़े होकर कहा अस्सलाम अलैका या बिन्त मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी बाबे का सलाम हो। महमल के अंदर से आवाज आई अलैका सलाम, बाबा बेटी का भी सलाम हो। अमीर मोमिनीन ने अपने कांपते हुए हाथों से ज़ैनब के महमल का पर्दा हटाया। पर्दे के अंदर बैठी थी कुरान की आयत कुबरा चादरे ततहीर में लिपटी हुई सहरा की बेटी। अमीर मोमिनीन की आवाज आई ज़ैनब अपना चेहरा मेरे करीब कर। बीबी आलिया ने डरते डरते अपना चेहरा बाबे के करीब किया। अमीर अल-मोमिनीन ने कांपते हुए हाथों से ज़ैनब की आंखों से पर्दे को हटाया। पर्दे को हटाना था या अली की बेटी ने शर्म से आंखें बंद की। अली की आवाज आई ज़ैनब एक बार अपनी आंखों को खोल। रो के कभी बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है, बाबा मैंने कभी जी भर के तेरा चेहरा नहीं देखा। अली की आवाज आई ज़ैनब अपनी आंखें खोल। अली की बेटी ने बाप के हुक्म पे आंखें खोली। अमीर अल-मोमिनीन ने अपना चेहरा महमल से बाहर निकाला। एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखे फरमाया ज़ैनब ये कूफे का सदर दरवाजा है, ये कूफे का मरकजी बाजार है, ये कूफे की गलियां है, ये कूफे का चौक है। चीख निकली अली की बेटी की, रो के कहती है कूफा दिखाना हसन को दिखा, बाजार दिखाने हुसैन को दिखा। मैं तेरी पर्दादार बेटी हूँ, कब मैं कोई बाजारों में आने वाली हूँ। अली की आवाज है ज़ैनब शरीफ हो तो उजड़ते दे। आए गरीबी, मेरी आलिया पहचान इस कूफा को, हो सकता है दोबारा कूफा है। बड़ी इज्जत के साथ अली की बेटी के महमल बैत अली के दरवाजे पे आई। एक रात कबल जियारत कर रहे हो कूफा की, अमीर अल मोमिनीन के घर की जियारत। घर के दरवाजे में बिठाए गए ऊंट। अली की बेटियां आ गई बाप के घर। मां की शहादत के बाद रोने वाली ज़ैनब बाबे की शाही में आके खुद को पुरसकून महसूस किया। अमीर अल मोमिनीन ने बेटियों से बेटियों की खैरियत पूछी, सफर के हालात पूछे। या अमीर अल मोमिनीन के कानों में आवाज आई फिजा जी अबुल हसन, ये शोर कैसा है? मौला कूफे की औरतें दरवाजे पे खड़ी। वो कहती या अली आपका हुक्म था, हमने अपने घरों के दरवाजे बंद रखे, हमने बाजार से गुजरती हुई अली की बेटी का ऊंट नहीं देखा, लेकिन अब आपकी बेटी आपके घर आ गई है। या अली हमें एक बार अपनी बेटी को मिलने दे। अमीर अल मोमिनीन कूफा में अपने घर के दरवाजे पे आए। कूफे की औरतों ने अली को घेरे में ले लिया। रो के कहती या अली हम में से बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो सारी जिंदगी मदीने नहीं गई, लेकिन कुछ मदीने की ऐसी खवातीन हैं जिनकी शादियां कूफे में हुई हैं। वो कहती हैं तेरी ज़ैनब का चेहरा तुझसे बड़ा मिलता है। वो कहती हैं बीबी कुरान पढ़ती है तो ऐसे है जैसे अली बोल रहा है। या अली हमें थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी से मिलने दे, हमें अपनी बेटी का चेहरा देखने दे। कूफे की औरतें बोलती रही, अली रोते रहे। कूफे की औरतें बोलती रही, अली रोते रहे। जब कूफे की औरतों ने ज्यादा रोना शुरू किया, अली की आवाज आई फिर एक शर्त है। अली की आवाज आई तू भी अंदर आ जा, तू भी अंदर आ जा, तू अभी नहीं आ सकती, तू 3 हफ्ते बाद आना, तू 6 हफ्ते बाद आना, मैं तुझे अभी नहीं मिला सकता। चंद औरतों को रोक दिया, बाकी को अंदर भेज दिया। जिन्हें रोका था वो अली के कदमों में बैठ गए। रोक के कहते या अली हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है, हमें अपनी पाक बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, हमें अपनी पाक बेटी से मिलने नहीं दिया। अल्लाह जाने कौन सा सी है जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है वो नजफ मातम न करेगा। अमीर अल मोमिनीन की चीख निकली,
رو کے فضا کے کان میں کہا فضا انہیں باتیں بتا دے. فضا رو کے کہتی علی کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس لیے ملنے نہیں دے رہا تمہارے بطنوں میں بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. میں علی گوارا نہیں کرتا کسی عورت کے شکم میں بیٹا ہو. نظر میری بیٹی کے چہرے پہ چلی جائے. اور علی کی کمر کی طرف اشارہ کر کے پوچھو یا علی تو نے کوفے میں ان عورتوں کو واپس کر دیا تھا جب تیری بیٹی اسی کوفے میں اس سر پہ چادر کوئی نہیں تھی, ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. رو رو کے کہہ رہی ہو کوفے کی عورتوں میں اسی علی کی بیٹی. اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ. باپ اور بیٹی کی محبت سننا اور پھر امیر المومنین کی شہادت پڑھو. آباد ہو گئی علی کی بیٹیاں. آخری روزہ افطار کیا اپنی بیٹی کلثوم کی حویلی. کتابیں کہتی اس رات علی بڑے بے چین تھے. بار بار حجرے سے نکل کے ذہن میں آتے آسمان کی طرف دیکھے کہتے یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. علی کی بیٹیوں کی بے چینی بڑھ گئی. بی بی کلثوم ڈر گئی. بابا آج اب کی طبیعت بڑی بے چین ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیٹی اپنے گھر میں ہونا اور باپ کا افطار کروائے تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت باپ کے دسترخوان پر. سارا دن عمران شاہ علی کی بیٹی باپ کا دسترخوان سجاتی رہی. جب امیر المومنین بیٹھے ہاتھ باندھ کے کہتی بابا یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے, یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے, یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. بیٹی کی محبت دیکھی امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا. رو کے کہا کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی, کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی, لیکن تجھے خبر ہے تیرے بابا نے کبھی زندگی میں اتنی چیزیں دسترخوان پہ اکٹھی نہیں کی. مولا امیر المومنین نے نمک یا پانی یا کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کا افطار کیا. بی بی رو کے کہتی بابا اور کچھ نہ کھا. بابا منت کر کے بیٹی کہتی شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے. جب کہنا شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے, علی کی آواز آئی سنبھال کے رکھ میرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے, میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے. بی بی رو کے کہتی بابا میں مہمان کے لیے شربت اور تیار کروں گی. بابا میں نے شربت آپ کے لیے بنایا. علی فرماتے میرا مہمان ہے. کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا. جب سر پہ لگ گئی ہے نا ضرب امیر المومنین کے, علی کے سارے بیٹے آ گئے. مسجد کوفہ میں نے یہاں تک مصائب پڑھا تھا, یہاں سے آگے شہادت سننا. امیر المومنین کے سارے بیٹے, ابن ملجم ملعون کو مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا. حسن کے سینے کے ساتھ ٹیک تھی علی کی. میں منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نجف کی مٹی پہ ہوں. علماء تشریف فرمائے, یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہلکی ضرب تھی علی کے سر پہ. کتابیں کہتی ہیں 2 ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا بڑا نقصان کیا ہے. ایک تلوار کی ضرب تھی, ایک تیر کی ضرب تھی. تلوار 19 رمضان علی کے سر پہ لگی, تیر 10 محرم اصغر کے حلق میں لگا ہے. کتابیں کہتی جو تلوار علی کے سر پہ لگی تھی انہوں نے علی کی پوری پیشانی کو شگافتہ کر دیا تھا. جو تیر اصغر کی گردن پہ لگا تھا ایک کان سے دوسرے کان تک. تلوار بھی زہر میں بچھی تھی, تیر بھی زہر میں بچھا تھا. زہر کی بچھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پہ. امیر المومنین کا امامہ لہو سے تر تھا. امیر المومنین کے سر مبارک کو امامے کے ساتھ باندھا گیا. آیا کائنات کا امیر مولا امیر المومنین کے آواز حسن پہلے نماز پڑھا. ہوشیو 10 محرم حسین کی نماز بھی بڑی مشکل تھی. نماز 19 کی صبح حسن کی بھی بڑی مشکل تھی.
बाप का लहू मुसल्ले पे था और हसन ने कहा अल्लाहु अकबर। सजदे वाली जगह बाप के लहू से तर थी और हसन रकू में कह रहा था सुभान रब्बियल अज़ीम। रोते रोते पढ़ी अली के बेटों ने नमाज। नमाज खत्म हुई, अमीर अल मोमिनीन ने कहा कहां है मेरा कातिल। इब्न मुलजम मलाउन मुरादी बांधा हुआ था सतून के साथ। अली की आवाज़, अगर मैं बच गया बदला मैं लूंगा, अगर इसी तलवार के जख्म से मैं मारा गया हसन बदले का हक तेरे पास। फिर किताबें कहती इस मलाउन का साथ इमाम हसन ने यह किया था, इसे एक ज़रब के साथ मरवाया गया, मारा गया था, और इसके बदन को हुक्म इमाम के साथ जलाया गया था, क्योंकि नबी और इमाम का कातिल दफनाया नहीं जाता, नबी और इमाम के कातिल को जलाया जाता है। सतून के साथ बांधा हुआ था। अमीर अल मोमिनीन की नजर कातिल के चेहरे पे गई। इसने अपने होंठों पे अपनी जुबान को फेरा। इधर से बेटी ने घर से शरबत बाप के लिए भेज दिया। अब ये सतर बड़ी मुश्किल है जो मैं पढ़ने लगा हूं। इधर से शरबत अली के सामने, अली ने एक नजर कातिल को देखा, एक नजर बेटी के हाथ का बना शरबत देखा। सामने सफ बांध के खड़े थे अली के बेटे। अली ने हसन को देखा, हसन ने चेहरा दूसरी तरफ किया। अली ने हुसैन को देखा, हुसैन जमीन पे बैठ गए। अली की नजर मोहम्मद पे पड़ी, मोहम्मद ने अपनी अबा अपने हाथों पे रख ली। अली ने याह्या को देखा, याह्या ने अपने चेहरे पे अपना हाथ रख लिया। अली की नजर अब्बास के चेहरे पे गई, अब्बास का बदन कांपना शुरू हो गया। अली की आवाज आई, अब्बास मेरे कातिल को शरबत मिला। इतना जुमला कहना था, अब्बास हुसैन के करीब गया, रो के हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, रोता लगा बाबा से कह मुझे मौत दे दे, मैं तेरे कातिल को शरबत नहीं पिला सकता। अली की आवाज आई, अब्बास मैं तुझे सब्र सिखा रहा हूं। अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। गाजी ने सबर सिर्फ करबला में नहीं किया, अब्बास ने सबर 19 रमजान की सुबह शुरू कर दिया। यही वजह थी कि जब अब्बास ने मौत की इजाजत मांगी थी, हुसैन की आवाज आई, अब्बास सबर कर। मौला अब्बास ने कदमों पे हाथ रखेगा, मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सब्र करने की तरह। 19 रमजान मेरे बाप के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करता रहा, कातिल कूफे में मुझे मेरी तलवार दे। आपने कहा मैं गरीब हूँ, मैं चुप कर गया। 28 सफर मेरे मरे के जनाजे पे तीर लगते रहे, मैं मिन्नतें करके कहता रहा मुझे तलवार दे दे। आपने कहा मैं गरीब हूँ, मैं चुप कर गया। 26 रजब वलीद के दरबार में आपके सर का नाम लिया गया, मैं मिन्नतें करके कहता रहा मुझे तलवार दे। आपने कहा मैं गरीब, मैं चुप कर गया। 28 रजब सैन पहली बार ऊंट में बैठी, मैं रो रो के कहता रहा एक तलवार मुझे दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे, एक मुस्लिम को दे, एक अपने अकबर को दे। तू अली की बेटियां लेके मदीने पे शाम से पहले कूफे के सदर दरवाजे पे तेरा आलम न लगाऊं, मुझे अली का लाल न कहना। तूने कहा मैं गरीब, मैं चुप कर गया। मौला तूने मक्के में बदे हराम तोड़े, मैं तेरे पाँव में बैठ गया कि अली की बेटियां लेके मक्का न छोड़, मुझे मेरी तलवार दे। तूने कहा गाजी मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं चुप कर गया। इधर ने तेरे घोड़े की लजाम में हाथ डाला, मैंने कब्जा तलवार से तलवार को खींचा। मोहम्मद से अली की बेटी की आवाज आई, गाजी हम गरीब है। मौला मैं चुप कर गया। मौला मेरी नजर के सामने अकबर गया, मैं बर्दाश्त करता गया। कासिम घोड़े के जीन से गया, मैं बर्दाश्त करता गया। मौला मेरे सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए, मैं बर्दाश्त करता रहा। मौला गाजी से सबर नहीं हो रहा। इतना कहना था, अब्बास की तलवार हुसैन ने हाथ में दी, रोकर लड़ना चाहता लड़, मारना चाहता मार। इतना याद रखना, जितना तूने इन्हें मारना इतना इन्होंने ज़ैनब को मारना है, जितना तूने इन्हें मारना इतना इन्होंने सकीना को मारना है। अब्बास ने तलवार रोकेगा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बेटियों में। हौसला 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 हौसला। बादशाह हुसैन हाय कबूल करे। ऊंची आवाज में रोने वाले
حسین کی ماں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. پڑھو تو جملے شہادت کے سر کا. امیر المومنین کو زخمی حالت میں بیٹوں نے اٹھایا. کتابیں کہتی ہیں ایک چادر میں علی کے بدن کو رکھا گیا. چادر کے چاروں پلو بیٹوں نے اٹھائے. پیچھے روتے ہوئے سروں سے امامے اتار کے سر پہ ماتم کرتے ہوئے علی کے نوکر چلے. محلہ بنی ہاشم علی کے گھر کا دروازہ آیا. جو ہی کوفہ میں علی کے گھر کا دروازہ آیا, امیر المومنین نے باندھا کہ حسن. جی بابا. حسن کون آ رہا ہے؟ بابا آپ کے صحابی آ رہے ہیں. حسن انہیں میرا پیغام دے, میں علی اجازت دے رہا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. مولا حسن کی آواز آئی, بابا کہہ رہا ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. علی کے صحابہ کی چیخوں کی آواز آئی, ہم علی کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یا علی ہم آپ کے گھر کے دروازے میں بیٹھیں گے. اوے ہمارا غریب کوفہ مولا, اوے ہمارا مسافر مولا, مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. علی کی آواز آئی. حسن نے کہا میری گلی چھوڑ دے, دروازے کے پیچھے میری بیٹی کھڑی ہے, میں گھر کے اندر جاؤں گا, میرے سر کا لہو میری زینب دیکھے گی, میری زینب کی چیخ نکلے گی. میں علی گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کے کان میں میری زینب کی آواز چلی جائے. اور نجف میں بیٹھ کے علی کو ماتم کر کے پوچھو, یا علی تو نے 19 رمضان کو اپنی بیٹی کی آواز صحابی کے کان میں برداشت نہیں کی. شرابیوں کے مجمع میں, بدماشوں کی بھیڑ میں عورت کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو, میں فاطمہ کی بیٹی. اجروں کو من اللہ, اجروں کو من اللہ, اجروں کو. مولا حسین صحت دے, آپ کی اہلیہ کو بیٹیوں کو نصیب بچے کرے, اور چیخیں مار کے رو رو کے دعائیں کرنے والوں مولا تمہارے پر سے قبول کرے. بسم اللہ. 19 رمضان کا دن, زخمی علی. یہ جملہ بہنیں بیٹیاں سمجھے گی. باپ زخمی ہو بیٹی سو سکتی ہے. باپ ہاسپٹل میں ہو نا جی, بیٹیوں کو مشکل سے گھر بھیجا جاتا ہے. بار بار کہتے ہیں بیٹا, ڈاکٹر کہتے ہیں اب طبیعت ٹھیک ہے. بیٹی کہتی میں دروازے میں بیٹھ جاؤں گی, میرا گھر جی نہیں لگتا. اور بیٹیاں صحت مند ہوتا باپ بھی چھوڑ کے نہیں جاتی. میں نجف میں رو کے کہہ رہا ہوں, شبیر کا ذاکر 3 راتیں علی کی بیٹیاں دروازے میں بیٹھی رہی, رو رو کے کہتی رہی حسن ہمیں بابے سے شرم آتی ہے, ہم کبھی بابے کے سامنے نہیں گئے. 19 رمضان کا دن, 20 کی رات, امیر المومنین زخمی. یہ جو 20 کا دن گزر گیا ہے, علی زخمی. یہ جو شام آئی ہے نا, ابھی میرے بھائی قربان نے بڑا بہترین کلام پڑھا طبیب کا مولا حسن سے مقابلہ. علی کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہے. طبیب یا جراح کی ضرورت علی کو نہیں تھی, لیکن امام کا فعل امت کے لیے سیرت ہوتا. اگر امام طبیب کو نہ ملاتے, آج علی کے ماننے والے کہتے ہیں ہمیں علاج کی ضرورت نہیں. امیر المومنین نے اپنی سیرت بنائی, طبیب کو بلایا. طبیب نے علی کے سر کی پٹی کو کھولا, سر کا کھلا ہوا زخم دیکھا, پٹی کو باندھ کے حسن کا ہاتھ پکڑا, رو کے کہا حسن مولا زہر بڑی تیز تھی, باقی علی امام تو امام کا بیٹا. نظام کائنات آپ جانتے ہیں, میرے علم طب کے مطابق علی کی آخری رات ہے. طب یہ کہتی ہے اتنی دیر زہر کا زخم اور وہ بھی سر پہ ہو, اتنی دیر زندہ نہیں رہا جا سکتا.
طبیب بول رہا تھا، مولا حسن کی آواز آئی، آہستہ بول۔ طبیب کو مولا حسن نے گھر کے باہر والے دروازے پہ رخصت کیا۔ حسن پلٹے باپ کے حجرے کی جانب۔ جو ہی باپ کے حجرے کے دروازے پہ آئے، زینب نے حسن کا ہاتھ، حسن اکیلا میری بات سن۔ حسن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے حجرے پہ لے گئی، حجرے پہ لے جا کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے، میں ماں کے بعد فاطمہ ہوں۔ مولا حسن نے سر جھکا کے کہا، جی زینب۔ رو کے کہتی، حسن میں نے ماں کے زخمی پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں۔ حسن مجھ سے کچھ چھپانا۔ حسن چہرہ اٹھا، حسن میری طرف دیکھ۔ حسن نے آنکھیں اٹھائی، زینب بھائی کی داڑھی چوم کر پتا بابا بچ جائے گا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن نے گلے میں پائے ڈالی، رو کے کہا، آخری رات، چند لمحوں کا مہمان ہے ہمارا بابا۔ یہ لمحہ پڑھنے لگا جس لمحے میں تم بیٹھے ہو، عالیہ چند لمحوں کا مہمان ہے بابا۔ جب کہا چند لمحوں کا مہمان ہے، ایک دفعہ پیچھے ہٹی، قبلہ حضرت عسکری صاحب جگر پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی، حسن میرا دل پھٹ جائے گا۔ حسن تو نے مجھے بات کھول کے بتا دی۔ حسن میں بہن ہوں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ میرا حسن میرا ایک کام کر دے۔ حسن کی رو کے آواز ہے، بول زینب کیا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی، مجھے ایک بار بابے سے ملوا دے، میں کبھی بابے کے سامنے نہیں گئی، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ علی نے، حسن نے اپنی کمر کے پیچھے زینب کو چلانا شروع کیا۔ حسن علی کے حجرے میں آئے، زخمی علی کی آنکھیں کھلی، آواز آئی، حسن تیرے ساتھ زینب آ رہی ہے۔ آواز آئی، بابا تیری بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے۔ علی کی آواز آئی، مجھے دیکھ دیکھ کے بٹھاؤ، اور میری بڑی دیر سے حسرت تھی، میری بیٹی مجھے تنہائی میں ملے، میری زینب اکیلے میں مجھ سے کوئی بات کرے۔ جناب حسن نے امیر المومنین کو ٹیک دی، آواز آئی، حسن حجرے سے باہر چلا جا۔ حسن حجرے سے باہر گیا، چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی بیٹی بابے کے قریب آئی۔ علی کی آواز آئی، زینب میں نے بچپن میں تجھے بولتے سنا تھا، اس کے بعد تو مجھ سے کبھی بولی نہیں۔ زینب مجھے کچھ سنا۔ زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ علی کی آواز آئی، اب مجھے یقین ہو گیا، تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ۔ روکوں گا سطر تاکہ جملہ ضائع نہ ہو، میں سطر روک رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہو۔ اس جملے کے بعد نجف کی گلیوں میں ہائے علی کی آواز آئے گی۔ علی کی آواز آئی، زینب میں نے بچپن میں تجھے بولتے سنا تھا، زینب تو وہاں کے بعد مجھ سے کبھی جی بھر کے نہیں بولی، میں تجھ سے گفتگو کرتا تھا تو باہیوں کے ذریعے۔ زینب میرے سرہانے بیٹھ، بی بی عالیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ علی کی آواز آئی، اب مجھے یقین ہو گیا، تیرا لہجہ میرا لہجہ ہے، تیری گفتار میری گفتار ہے۔ عالیہ شام کے بازاروں میں دین بچا لینا، عالیہ میری ولایت کو بچا لینا، تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ باتیں کرتے کرتے بیٹی کے زانوں پہ باپ نے سر رکھا۔ علی کی آنکھیں بند ہوتی ہوئی زینب نے دیکھی،